جلدی فارغ ہو جانا یعنی آپ کا ٹائم کم لگنا. یہ جو پری میچور ایجیکولیشن ہے اس کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سارے یوٹیوب چینلز پر، ٹویٹرز پر، فیس بک پر آپ نے سائیکیٹرسٹ کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ جو پری میچور ایجیکولیشن ہے، جلدی فارغ ہو جانا ہے، یہ دماغ سے ہوتا ہے اور یہ ایک دماغی بیماری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پریمیچور ایجیکولیشن ہے یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ایک دماغی بیماری ہے. پریمیچور ایجیکولیشن ہوتا ہے پینس سے، پینس کی ہارڈنس سے، ریفلیکس میکانزم سے، ہولڈنگ پاور سے اور سپرم کوالٹی کی وجہ سے. جب پریمیچور ایجیکولیشن ڈیولپ ہوتا ہے یعنی انسان جلدی فارغ ہونے لگتا ہے تو اکثر لوگ دماغی مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ دماغ کی بیماریاں کھاتے ہیں، اس طرح وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں. پری میچور ایجیکولیشن یہ ایک دماغی بیماری نہیں ہے دوستو، اس چیز کو یاد رکھیے گا، یہ ایک ہیبٹ ہے. اگر آپ اسے کنٹرول کرنا ہے تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں اس کی کازز بتائی ہوئی ہیں. دیکھیے جب بھی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور گزشتہ ایک ویڈیو میں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کون سی ایسی ٹیکنیک نیچرلی یوز کر کے اپنے ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ اس پر کنٹرول پانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، کیگل ایکسرسائز کریں، مساج کریں اور ٹرپل تھراپی کریں. دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہے، جو بھی اس میں بات ہوگی سائنٹیفک اپرووڈ ہوگی اور سائنٹیفک ہوگی، آتھینٹک ہوگی. آپ اس چینل سے جڑے رہیں، آپ کو آپ کی امیدوں سے بڑھ کر اس میں ویڈیوز ملیں گی، سالوشنز ملیں گے، کازز، وجوہات اور ہر چیز کا حل انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جلدی فارغ ہونا ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک پرائمری پریمیچور ایجیکولیشن اور دوسری سیکنڈری پریمیچور ایجیکولیشن. پہلی یہ قسم ہے، اس میں انسان جلدی فارغ ہوتا ہے 1 سے 2 منٹ میں، اور شروع سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے بائی برتھ، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے بہت کم ہوتی ہے. یہ دوسری قسم ہے، اس میں بندہ پہلے ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، اس کی ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر بعد میں جب ود دا پیسج آف ٹائم جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کو جو ٹائمنگ کا ایشو ہے وہ آ جاتا ہے. کچھ لوگوں میں کرونک ڈیزیز کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے. اچھا جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں شوگر کی وجہ سے ایک تو ارلی ڈسچارج کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا ساتھ ساتھ ان کو ایڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کی جو پینس کی جو وینز ہیں وہ خراب ہونے لگتی ہیں. پہلی جو ریزن تھی وہ ڈائبٹیز تھی. دوسری جو ریزن ہے سیکنڈری پریمیچور ایجیکولیشن والے لوگوں میں وہ ہے ہارمونل چینجز. اگر آپ کے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اریکشن ٹھیک سے نہیں ہوتا، آپ کو جو سیمن کوالٹی ہے وہ پور ہو جاتی ہے، آپ کے نفس میں سکڑاؤ آنے لگتا ہے اور جو نفس ہے وہ شرنکیج کر رہا ہوتا ہے. اس طرح ایسے لوگوں میں سرد انزال کا مسئلہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تیسری جو ریزن ہے وہ ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری. اگر آپ کی سختی میں کمی ہے، ہارڈنس میں، تو جب آپ دخول کرنے لگتے ہیں تو پہلے لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے، اس سے آپ کا ڈھیلا پن اور زیادہ ہو جاتا ہے. کوشش کر کے آپ انٹرکورس کرنا جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، وجائنا میں ٹچ کرتے ہیں تو آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں مردانہ کمزوری کی وجہ سے. تو اگر آپ لوگوں میں سیکنڈری پریمیچور ایجیکولیشن ہے، پہلے ٹھیک تھے، اب پرابلمز آ رہی ہیں، تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو اگر آپ ریورس کرتے ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے ہارمون ان کو بیلنسڈ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو پریمیچور ایجیکولیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اپنے سرد انزال پر قابو پانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے پارٹنر یعنی اپنی وائف کے ساتھ اچھا وقت بتانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں وقفہ کم کر دیں. کچھ لوگ جو 2 ہفتے کا وقفہ رکھتے ہیں تو جب وہ انٹرکورس کرتے ہیں تو جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ارلی ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہفتے میں 3 سے 4 بار قربت کرتے ہیں ان میں جو ٹائمنگ ہے وہ خود بخود انکریز ہونے لگتی ہے، ان کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑھنے لگتا ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ڈیوریشن جو وقفہ ہے وہ کم سے کم رکھیں ڈیز کا تو اس سے بھی آپ کی ٹائمنگ انکریز ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم وائف کے ساتھ جب انٹرکورس کرتے ہیں تو ہماری ٹائمنگ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں پی ایم ہی ہو جاتا ہے، ہم جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہماری 2 گرل فرینڈ ہیں، ایک کے ساتھ ہمارا جو ٹائم ہے وہ میرا بہت زیادہ لگتا ہے، ایک کی جو ساتھ ٹائم ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر لگتا ہے، یعنی ٹائمنگ ہے وہ 0 ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جو آپ کی وائف ہے اس سے آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ وہ ٹیکنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہے کہ پری میچور ایجیکولیشن کا علاج، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیکنیکس۔ تو آپ اپنی وائف پر بہت سارے پریکٹسز تجربات کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی گرل فرینڈ ہے جس سے آپ ملنے جاتے ہیں، تو جب آپ اس سے ملتے ہیں لیکن ملتے کبھی کبھار ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سینسیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، آپ کے پیرس میں سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اسٹیمولیشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ اس سے بہت وقفے کے بعد ملتے ہیں، تو جب آپ ملتے ہیں تو فوراً آپ اس سے انٹرکورس کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو ڈپریشن میں ہوتے ہیں اپنی ٹائمنگ کو لے کر، کہ جب آپ دخول کرتے ہیں تو آپ کے دماغ پر وہ چیز طاری ہوتی ہے، آپ کا وائف کے ساتھ ٹائم ٹھیک لگ رہا ہے لیکن یہاں پر آپ پریشر میں ہوتے ہیں، اور جلدی جو آپ کرنے لگتے ہیں سینسیٹیوٹی کی وجہ سے، سینسیشن کی وجہ سے، اسٹیمولیشن کی وجہ سے آپ بہت جلدی ارلی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، یعنی جلدی فراغت سے جو ٹائمنگ ہے آپ کی، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتا ہے آپ کے اپنے پارٹنر پر، کیونکہ اگر وہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، جب آپ انٹر کورس کر رہے ہیں آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ وہ پریکٹسز، وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جو میں نے اپنی ویڈیو جلدی فارغ ہونے کا علاج پارٹ 1 میں بتائی ہیں، وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، تو آپ کا ایک تو حوصلہ بڑھتا ہے، اور جو پارٹنر ہے وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس سے آپ کا ٹائم انکریز ہو سکتا ہے، اور آپ یہ تجربات یقیناً اپنی وائف کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو گرل فرینڈ ہے جو کبھی کبھار آپ سے ملنے آ رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکس آپ اس پر یوز نہیں کر سکتے، آپ اپنا تھوڑا سا اس پر روب بھی رکھیں گے، اور دوسرا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی انسلٹ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریکٹسز اس پر اپلائی نہیں کرتے، اور جلد کرنے کے چکر میں آپ بہت جلدی ارلی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ایم ای ہے، جلدی ڈسچارج ہونا ہے، یہ مردانہ کمزوری کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹائٹنس فل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سرد انزال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سرد انزال کا مسئلہ ہے یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے تو یہ بیماری نہیں، یہ ایک ہیبٹ ہے۔ دیکھیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ایک تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پارٹنر پر۔ اگر آپ کے جو پارٹنر ہے وہ سپورٹیو ہے تو بھی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کچھ بیماریوں کی وجہ سے جو آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اگر ان بیماریوں کو پکڑا جائے، ان کا اچھا علاج کیا جائے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے سیکسولوجسٹ کو دکھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو وجوہات ہے اس کو پکڑ کر آپ کا مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ کویسچنز پر بات کی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کون کون سی ادویات استعمال کر کے اپنی جو سرد انزال ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے علاج کی طرف جائیں گے کہ کون کون سی آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو دوستوں سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ زندگی بھر قائم رہے۔ دوستوں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔